ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إلى آخر آية. محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، علماء دین، حاضرین محفل، قرب و جوار کے آئے ہوئے مہمانان خصوصی، ماؤں اور بہنیں، خواتین اسلام، ہمارا یہ مکتبی تعلیم کی بیداری اور مکتبی تعلیم کو جوش و خروش کی طرف لے جانے کے لیے اس طرح کے فنکشن اور اس طرح کے انول پروگرام ہم رکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے پروگرام ہونے سے دیہاتی علاقے میں جو بچوں کی تعلیمی مشن ہونا چاہیے تھا وہ مشن کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس مشن کو لوگوں کے اندر اور اس تعلیمی ماحول کو لوگوں کے اندر بیداری کے ساتھ لائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے لوگ تعلیمی مشن کی طرف بڑے دھڑلے سے اور بڑے جور شور کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل لے کر آ رہا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے پہلے اس آیت کے ٹکڑا میں پہلے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ کو آزمائے، یعنی زندگی دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ترغیب و ترہیب یعنی ترہیب کا باب اپنایا کہ آپ کو جو زندگی دی جائے گی، آپ کو جو مشن دیا جائے گا، اس زندگی میں آپ کیا عمل کریں گے، کیا کام کریں گے، اس زندگی میں یعنی موت کو پیدا کرنے کے بعد آپ کو جو زندگی دی جائے گی اس میں آپ کو یہ تیاری کرنی ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل لے کر آ رہا ہے۔ ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اسی میں یہ کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بہتر عمل لے کر آ رہا ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اصلاح سماج کی طرف دھیان دیں تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ خود اگر اپنے کی اصلاح کرے اور دوسرے کی طرف دھیان نہ دے، دوسرے کی طرف ہم اور آپ کی کوئی فکر نہ ہو، دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچے تو یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کے اعتبار سے کہ اصلاح سماج کو سدھارنے کے لیے صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نماز پڑھیں گے، آپ صرف قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کریں گے، مسجدوں میں جا کر کے صرف اذان پڑھنے کے بعد آپ نماز پڑھ کر نکل جائیں گے، گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں، تو آپ پر بھی یہ جواب دینی پڑے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا مشن کیا ہے۔ دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمل کریں، اس کے ساتھ لیبلوکم ایکم احسن عملا کی طرف لوگوں کو بھی لائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ دوسرے کی فکر نہیں کریں گے تو وہی معاملہ ہوگا جس طرح اگر دو فولور والے کشتی میں کوئی سوار ہو اور اوپر فولور والے نیچے فولور والے کے جانے کی وجہ سے پانی وغیرہ ضرورت کی چیزوں کو لینے جانے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو تو نیچے فولور والوں کو کہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، اور نیچے فولور والے سوچے کہ بھئی میں اتنا کیوں پریشان ہونے جاؤں، میں تو نیچے سے ہی سوراخ بنا کر کے پانی نکال سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ ایسا کرے گا تو دونوں طرح کے لوگ مریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں سوار ہے وہ دونوں طرح کے لوگ مریں گے۔ یہی میٹر ہے کہ ہم اگر خود اپنے آپ کا اصلاح کی طرف جائیں اور گاؤں سماج کی طرف دھیان نہ دے تو ہم آپ دونوں پیچھے جائیں گے۔ ہم آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آٹے کے ساتھ بھون وغیرہ پیسا جو جاتا ہے، ہم آپ اس کو اپنے
اپنی مادری زبان میں اچھے انداز میں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کو اپنے سماج اور سوسائٹی کے سدھار کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ گاؤں کے جو موخک لوگ ہیں ان لوگوں ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کا فرمایا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اخرجہ مسلم۔ کہ تم میں سے کسی کوئی بھی وہ منکر کام کو کرتے ہوئے دیکھے، اس میں کسی عالم، کسی فاضل یا کسی کیٹیگری کا عیب نہیں ہے۔ منکر من لا کر کے نکرہ وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامن جینڈر استعمال کیا ہے اور کہا ہے کوئی بھی ہو برے ناپسندگی والا کام ہوتے دیکھے تو کیا کرے، اس سے روکے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم آپ اپنے سوسائٹی اور سماج کو سدھار کی طرف لانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آپ میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی ہوگی، ان میں سے جو موخک لوگ ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، جو ہم آپ کے رہنما ہوتے ہیں، جو ہم آپ کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کو ان کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس درس کا پیغام یہ ہے کہ ہم آپ خود لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت خود عمل کریں اور اپنے اولاد، اپنے قرب و جوار کے لوگ، اپنے آس پاس کے لوگ، تمام لوگوں کو اس کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی طرف ہم آپ خود دھیان دیں اور موخک لوگ بھی دھیان دیں، سب کو اپنی فکر کرے۔ یقین مانیے ہم آپ کا سماج ایک صالح سماج بنے گا۔ آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین تو ہم تمام کو سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے اور اصلاح سماج کی طرف ہر ایک کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔